پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے، بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے۔ کبھی سمندر کو دیکھا ہے، ایک پل میں پرسکون تو دوسرے پل کوئی طوفان اٹھائے ہوئے، مگر پرسکون ہوتے ہوئے بھی اس میں طوفان موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے ساحل پر آ سکتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، بظاہر پرسکون مگر ایک خوفناک طوفان لیے ہوئے جو کسی بھی لمحے خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ گر جانے کا خوف انہیں کبھی اٹھنے نہیں دیتا، ہار جانے کا خوف انہیں بڑے کام کرنے نہیں دیتا، شرمندہ ہو جانے کا خوف انہیں کبھی حق بات کہنے نہیں دیتا، لوگوں کا خوف انہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیتا۔ ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلاں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو، تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے، مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے
برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔
جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے
تو اسے بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔
اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے اور مثبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی۔ جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دروازے مکمل کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ شکایت چھوڑ دینا، گلہ نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں، بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا، اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی خاطر تواضع کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکر و فریب سے سلامت رہو۔ عارف اور صادق وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔ یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں، اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے، اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول بھی ہے جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے۔
تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ محبت تو یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی۔ راز خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گرہ لگی ہو، مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہوں، اور بدترین تالے تکبر اور گھمنڈ کے ہیں۔ ہنسنا بہت ضروری ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی سسکیوں اور دہاڑتی ہوئی چیخوں کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب تک بات دل میں ہے وہ آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو وہ آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مغفرت کے ذریعے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو دیا نہیں جاتا۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سجی ہر چیز دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسروں کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تجربات کا، لوگوں کا، حادثات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ جو ایک شخص کو کندن بناتا ہے کسی دوسرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے زیادہ گہرے زخم زبان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ پانی دیکھا نہ زمیں دیکھی نہ موسم دیکھا، بے ثمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ توبہ کے عطر سے خود کو مزین کر لو کہ تمہارے گناہوں کی بو تمہاری تذلیل نہ ہو پائے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ہر کام کو اسی دن مکمل کرو، کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہوگی، کھانے والے نہ بننا، نہیں تو غلامی کی سوچ جنم لے گی۔ کامیابی آ کر آپ کو تلاش نہیں کرتی، آپ کو باہر جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔
اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔